بلوچستان میں سرکاری اسلحے کی چوری اور اس چوری شدہ اسلحے کو کالعدم تنظیموں کو فروخت کرنے کا ایک ہولناک انکشاف سامنے آیا ہے۔ اس کارروائی میں جو انویسٹیگیشن کی گئی ہے، جو تفتیش کی گئی ہے، اس کو ابھی تک منظر عام پر کیوں نہیں لایا گیا؟ ناظرین، آئیے اس سٹوری کو کھولتے ہیں۔ بلوچستان میں سرکاری اسلحے کی بڑی پیمانے پر چوری اور کالعدم تنظیموں کو فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ اس سلسلے میں سابق لیویز اور موجودہ پولیس افسروں سمیت 3 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ چند ماہ قبل ہونے والے اس کارروائی کو اب تک منظر عام پر نہیں لایا گیا۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ رواں سال مئی میں اس وقت کھلا جب کوئٹہ کے علاقے بلیلی میں محکمہ ایکسائز نے معمول کی چیکنگ کے دوران ایک گاڑی سے اسلحہ برآمد کیا، اور بعد میں یہ کیس مزید تفتیش کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD کے حوالے کر دیا گیا۔ CTD نے بعد میں کوئٹہ کے علاقے کلی نو حصار میں ایک گھر سے مزید اسلحہ برآمد کر کے 2 ملزموں کو گرفتار بھی کیا۔ ان میں سے ایک ملزم روشن خان کی ڈیوٹی لیویز کے اسلحہ خانے میں تھی۔ بعد میں لیویز اسلحہ خانے کے انچارج عبدالحکیم کو بھی گرفتار کر کے شامل تفتیش کیا گیا۔ 18 مئی 2026 کو سب انسپکٹر شائستہ خان کی مدعیت میں درج ہونے والے مقدمہ نمبر 71/2026 میں ملزمان کے خلاف دھماکہ خیز مواد ایکٹ کی مختلف دفعات، بلوچستان آرمز ایکٹ اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعات لگائی گئیں۔ FIR کے متن کے مطابق CTD کو مخبر خاص نے فون پر اطلاع دی کہ روشن خان، جو کہ لیویز ملازم ہے، اور اپنے دیگر ساتھیوں محمد شفیق، حنیف بڑیچ کے ساتھ مل کر کالعدم تنظیموں کو دہشت گردی کے لیے گولہ بارود اور اسلحہ فراہم کرتا ہے۔ FIR میں یہ بھی لکھا گیا کہ روشن وغیرہ اس وقت بھی ہماری ایک بڑی بھاری مقدار میں گولہ بارود، اسلحہ اور ایمونیشن کے ساتھ اپنے گھر واقعہ کلی نو حصار میں موجود ہیں اور اسے کہیں اور منتقل کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد CTD کی ٹیم نے روشن خان کے مکان پر چھاپہ مارا۔ FIR کے مطابق چھاپے کے دوران روشن خان اور اس کے ساتھی محمد شفیق بڑیچ کو گرفتار کر کے قبضہ سے 2 عدد 9mm پسٹل برآمد کیے گئے۔ ایک گھر سے دیوار پھلانگ کر فرار ہو گیا، جس کا نام حنیف بڑیچ معلوم ہوتا ہے۔ مزید لکھا گیا کہ گھر کی مزید تلاشی پر 8 بوریوں اور ایک لکڑی کے باکس سے بھاری اسلحہ برآمد ہوئے۔ اس میں سے 4 سب مشین گنز SMGs، جو 6 چینی سختہ رائفلیں، 3 لائٹ مشین گن LMG، 5 303 رائفلیں، ایک G3 رائفل، 12 اور 22 بور کی 2 رائفلیں، 5000 سے زائد گولیاں اور درجنوں میگزین شامل تھے۔ اس کے علاوہ 16 راکٹ گولے، انہیں داغنے والے 2 لانچر، 18 فیوز اور 10 دستی بم بھی برآمد ہوئے۔ 2 دستی بم اور 18 فیوز کی خطرناک قرار دے کر موقع پر ہی تلف کر دیا گیا، جبکہ باقی اسلحہ قانونی کارروائی کے تحت قبضے میں لے لیا گیا۔ پولیس نے اس کیس میں ملوث لیویز کے سابق افسر اور موجودہ پولیس کے DSP عبدالحکیم کو ملازمت سے برطرف کر دیا ہے۔ 19 اگست کو پولیس ترجمان کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق عبدالحکیم کو مسلسل غیر حاضر رہنے، شدید بدتمیزی اور کسی بھی سرکاری شکاز نوٹس کا جواب نہ دینے پر ملازمت سے برطرف کیا گیا ہے۔ پولیس کے ایک سینئر افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ سرکاری اہلکار یہ اسلحہ سرکاری گاڑی میں دفتر سے نکال کر پھر اسے کوئٹہ، پیشین، افغانستان، سردی علاقوں، قلعہ عبداللہ، گلستان وغیرہ میں مختلف علاقوں میں لے جا کر فروخت کر دیتے تھے۔ ان کے بقول تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے خریدار کی شناخت کیے بغیر بھی کھلے عام اسلحہ بیچا جاتا رہا۔ اس لیے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کالعدم تنظیموں کے کرندوں کو بھی اسلحہ بیچا گیا ہے۔ پولیس افسر نے بتایا کہ اس معاملہ میں گرفتاریوں کے بعد سے اسلحہ خریدنے والوں کے موبائل نمبرز مسلسل بند جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ڈائریکٹریٹ جنرل لیویز کے دفتر سے قیمتی اور حساس اسلحہ، سرکاری سامان اور مشینری کی چوری کی یہ پہلی واردات نہیں تھی، بلکہ اس سے قبل بھی کئی وارداتیں ہو چکی تھیں۔ پولیس افسر کے مطابق ان میں سے اکثر واقعات اس وقت پیش آئے جب 150 سال پرانی لیویز فورس کو پولیس میں ضم کر کے اس کے اثاثے منتقل کیے جا رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ سابق لیویز دفتر سے مزید کتنا سامان چوری ہوا
اس کی تحقیقات جاری ہیں، تاہم CTD کو دباؤ اور عدم تعاون کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ لیویز کے سابق حکام نے اب تک اسلحے اور دیگر سامان کی مکمل تفصیلات بھی فراہم نہیں کی۔ پولیس افسر کا کہنا تھا کہ اس صورتحال کی وجہ سے کئی ماہ گزرنے کے باوجود CTD کی جانب سے کیس کا چالان ابھی تک عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ دفتری سامان اور اسلحے کا درست ریکارڈ، اسٹاک رجسٹرز اور گاڑیوں کے لاگ بکس جیسی سرکاری دستاویزات منظم نہ ہونے کی وجہ سے اس کیس کی تفتیش میں کرپشن کی تحقیقات کرنے والے دیگر متعلقہ سرکاری اداروں کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ ان کے مطابق سرکاری اسلحے کے علاوہ مختلف مقدمات میں ضبط شدہ سامان، اینٹی رائٹ آلات اور بلٹ پروف جیکٹوں کے غائب ہونے کا بھی خدشہ موجود ہے۔ اسی طرح بلوچستان لیویز کے ایک سابق سینئر عہدیدار نے شناخت نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ایک تحریری بیان شیئر کیا۔ یہی بیان بلوچستان لیویز ڈائریکٹوریٹ فورس کے نام سے فیس بک پیج پر بھی شائع کیا گیا۔ اس میں موقف اختیار کیا گیا کہ جس وقت چوری کا واقعہ پیش آیا اس وقت محکمہ داخلہ بلوچستان کے 3 فروری 2026 کے نوٹیفیکیشن کے تحت لیویز فورس مکمل طور پر بلوچستان پولیس میں ضم ہو چکی تھی اور اس کے تمام اثاثے اور ذمہ داریاں پولیس کو منتقل ہو چکی تھیں۔ بیان کے مطابق دونوں گرفتار اہلکار اگرچہ ماضی میں لیویز سے وابستہ رہے لیکن گرفتاری کے وقت وہ باضابطہ طور پر بلوچستان پولیس کے ملازم تھے۔ چونکہ انضمام مکمل ہو چکا تھا، دونوں ملزمان اس وقت جیل میں ہیں اور معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ سابق لیویز ڈائریکٹوریٹ کی عمارت انضمام کے بعد محکمہ داخلہ کو الاٹ کی جا چکی تھی، جہاں بعد میں صوبائی وزیر داخلہ کا دفتر قائم ہوا، اس لیے اسے موجودہ فعال لیویز دفتر قرار دینا مناسب نہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ 22 اپریل 2026 کو محکمہ خزانہ کی دستاویز کے مطابق لیویز ڈائریکٹوریٹ کی 12 کیڈر پوسٹیں سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کو منتقل کرنے کی منظوری بھی دی گئی تھی۔ کسی بھی مالی یا اسلحہ سکینڈل کی ذمہ داری کا تعین ماضی کی ملازمت کی بجائے اس وقت کی ادارہ جاتی صورتحال اور تحقیقات پر ہونا چاہیے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اسلحے یا سرکاری ملازمین کی گمشدگی سے متعلق کسی بھی دعوے کی تصدیق کے لیے مال خانے، اسلحہ رجسٹر، اثاثوں اور پولیس کی حوالگی کے ریکارڈ کا تقابلی جائزہ ضروری ہے، اور موجودہ تحقیقات میں دونوں گرفتار اہلکاروں کے کردار کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ صورتحال ابھی جو ہے وہ زیر تفتیش ہے۔ اس کے بعد صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے اور مزید اس سٹوری سے کیا انکشافات کیا ہوتے ہیں، وہ جب صورتحال ایسی پیش آئے گی، جب رزلٹ یا نتائج ایسے نکلیں گے تو وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اس وقت تک کے لیے جو ہے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ لیکن اس سے قبل آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو پہنچتے رہیں، کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔